ناظرین، آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بریکنگ نیوز BBC اردو کے نکل کر آ رہی ہے کہ لداخ سیکٹر پر 3 لاکھ چینی فوج کا بھارت پر تابڑ توڑ حملے۔ پیانگانگ جھیل اور کالا پانی تتا پانی پر بھارتی فوج کے ساتھ شدید تصادم سامنے آ گیا۔ چین کا 27 جہازوں سے تائیوان پر بھی تابڑ توڑ حملہ شروع ہو گیا۔ چین نے بھارت اور تائیوان کی دھجیاں اڑا دیں۔ چین کا ایک ساتھ دونوں ملکوں پر تابڑ توڑ وار 3 لاکھ فوجیوں کے ساتھ کشمیر بارڈر پر بھی 1000 ٹینک بھی اتار دیے۔ چین اور بھارت آمنے سامنے آ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں، چینی فوج کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ آج کا لائک ایم ہے 1000 لائکس کا۔ ناظرین گرامی، چین اور بھارت آمنے سامنے آ گئے۔ لداخ سے ہوتے ہوئے کشمیر کے بارڈر پر جاتے ہوئے چین کے 27 سے زیادہ جنگی طیارے تائیوان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ ساتھ ہی بھارتی بارڈر پر کالا پانی تتا پانی پر بھارت کے خلاف 3 لاکھ فوجی اتار چکا ہے۔ کشیدگی میں مزید اضافہ بھی ہو چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چینی جنگی طیارے ایک مرتبہ پھر بھارت کے دور سے ہوتے ہوئے تائیوان میں جا گھسے۔ چین کے فضائیہ نے تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ چینی فوج کے رد عمل کے بعد بھارتی فوج خوف میں مبتلا ہے۔ چاہال چینی فوج کے خلاف عملی طور پر کچھ نہیں کر سکی۔ بتایا گیا ہے کہ چینی فضائیہ کے جنگی طیاروں میں ایک مرتبہ پھر بھارت کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ چینی فضائیہ کے J-11 جنگی طیاروں نے بھارت میں گھس کر شدید قسم کی تباہی مچائی ہے اور تائیوان کے میں تابڑ توڑ حملے کیے ہیں۔ چین نے ایک ساتھ دونوں ممالک کو مزہ چکھانے کا بھی فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اقصائی چین کا مطلب ہے سفید پتھروں کا صحرا۔ دنیا کے بلند ترین اور دشوار گزار حصوں میں چینی فوج 3 لاکھ فوجی اتار چکی ہے۔ اس کے علاوہ اقصائی چین ملشوک دنیا کے سنسان ترین علاقوں میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا علاقہ جس کے بارے میں نہرو نے کہا تھا کہ وہاں نہ لوگ رہتے ہیں نہ گھاس کا تنکا اگتا ہے، پھر بھی مسلح جھڑپیں ہوئی ہیں اور یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ تنازع مذاکرات کے بعد پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جاتا ہے چین اور بھارت میں مکمل طور پر کشیدگی سامنے آ چکی ہے۔ لداخ میں تابڑ توڑ حملے دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ساؤ لیجیان نے پیر کو بیجنگ میں صحافیوں کو بتایا ہے کہ دونوں فریق سرحد پر تناؤ کم کرنے پر متفق تھے، لیکن بھارتی فوج کے تابڑ توڑ حملوں کے بعد چینی فوج نے حملہ شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ چین کے بارے میں ایک بات واضح ہے کہ وہ اشاروں کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی لہ گئے ہیں اور اپنی فوج کی حوصلہ افزائی کی، لیکن انہوں نے چین کا نام نہیں لیا۔ چین نے اس کا ایک مطلب نکالا کہ انڈیا جنگ نہیں چاہتا۔ ڈپلومیسی میں اشارے بہت خفیف ہوتے ہیں اور بہت سمجھنا ہوتا ہے۔ چین اس اشارے کو سمجھ گیا، لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ معاملہ کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک آغاز ہے۔ دوسری جانب چین اور انڈیا تعلقات پر نگاہ رکھنے والے JNU کے پروفیسر سورن سنگھ کا کہنا ہے کہ اس وقت بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دونوں فریق مذاکرات کا رویہ دکھا رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سورن سنگھ نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے نمائندوں سے لے کر لداخ بارڈر پر بریگیڈ کمانڈر اور کور کمانڈر کی سطح تک بات چیت جاری ہے۔ دونوں فریقوں کا کہنا ہے کہ وہ بات چیت میں یقین رکھتے ہیں، لیکن اس دوران فوج اور فوجی ساز و سامان کا عمل سلسلہ جاری ہے، لہٰذا جب تک حکومت کی طرف سے بیان جاری نہیں ہوتا تب صورتحال میں تناؤ کا شکار رہے گی۔ اس وقت صورتحال وہ ہے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سٹیبل بٹ کریکٹیکل، یعنی صورتحال متوازن ہے لیکن خطرہ ابھی بھی مسلسل طور پر باقی ہے۔ اس کے علاوہ جب سے وادی گلوان میں انڈیا اور چینی فوجوں کے مابین بڑھتے ہوئے فاصلے کی خبر موصول ہوئی ہے، اس وقت سے سوشل میڈیا سے لے کر میڈیا تک ایک مثبت رجحان بھی پیدا ہوا ہے، لیکن اس مسئلے کے خاتمے کے طور پر نہیں کہا جانا چاہیے۔ لیکن چینی فوج اب بھی ڈسپانگ اور پینگونگ جھیل سے آگے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈپسانگ میں ان کی موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قراقرم کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ عسکری حکومت معاملے کے مطابق چین نے پینگونگ جھیل
से पता चलता है कि उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। जोग्राफियाई तौर पर देखें तो सिजिफसांग के मैदानी इलाकों और पैंगोंग झील के इलाके में चीनी फौजियों की मौजूदगी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है, लेकिन प्रेम शंकर झा का ख्याल है कि इसको मामले को सिर्फ ज़मीन पर कब्जा के नुक्ते नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि दोनों ममालिक के पास ज़मीन की किल्लत नहीं है। ऐसी सूरत हाल में ज़मीन के ताल्लुक से ये देखना मुनासिब नहीं होगा कि कितने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजिक तौर पर देखना चाहिए। इसके अलावा अपनी बात के साथ करते हुए प्रेम शंकर झा ने कहा है कि हुकूमत हिंद की जानिब से आइन की आर्टिकल 370 पर फैसला करना, लद्दाख को मरकजी खित्ता बनाना और एक नया नक्शा जारी करके इसमें अक्साई चीन को शामिल करना वगैरह ऐसे फैसले हैं जो चीन को नागवार गुजरे। इसके बाद चीन पाकिस्तान के साथ अपने इक़्तिसादी मनसूबे सियापियांग की सलामती के बारे में मुतफिक्र हो गया है, क्योंकि उसमें उसने इस कदर सरमाकारी की है ताकि अगर मगरबी ममालिक कभी इसके तजारती सामान के लिए समुद्री रास्तों में रुकावट डालें तो वह सामान बैकवर्ड से पहुँचा सके। इसके अलावा इंडिया की हालिया सरगर्मियों से चीन के इस हौसलामंदाना मनसूबे का मुश्किल परेशानी का शिकार दिखाई देते हैं। इसलिए चीन पहली बातचीत के इशारे भेज रहा था और जब सीख हो रहा है और इशारे अंदाज मुश्किल नहीं है। नेपाल में त्रिभुवन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर पीशा बदगियारी का ख्याल है कि अगर इंडियन फौज पीछे हटती है इसके पुश्ते पुष्ट बैनुल-अक़वामी दबाव भी एक वजह हो सकती है। अदकियारी ने कहा है कि ये नहीं मानता कि गलवान के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स में जो कुछ आ रहा है मुकम्मल तौर पर दुरुस्त है, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए मान लिया जाए तो ये बोल रहा है कि मेरे किताबी के बैनुल-अक़वामी दबाव में इसमें बहुत बड़ी हद तक फैसला हो सकता है। इसके अलावा इसकी वजह यह हो सकती है कि इंडिया समझना चाहता है कि इसकी अस्करियत सलाहियत कितनी है, उसकी वजह से इंडियन हुकूमत के इल्ज़ाम ले सकते हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त पूरे बरसगीर में तातुल की वज़ाहत तैयार हो रही है और ये किसी की हक़ में नहीं है। और क्या दुनिया कोई दो बड़ी माशियतों के खिलाफ हक़ में नहीं है? और क्या दुनिया दो माशियतों के आने सुपर पावर को आसमान टकराना चाहिए? ये दोनों मालिक जानते हैं। मौजूदा सूरत हाल पेश नज़र एक ऐसा नजर आता है कि इंडिया चीन ताल्लुकात के तनाजुर में एक नीम तातुल है। आने वाले वक्त में इसमें कई मोड़ सामने भी आ सकते हैं। चीन और भारत की जंग मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। चीन के 3 लाख फौजी और ताइवान पर ताबड़तोड़ हमलों के बाद अब ये सामने आना चाहिए कि चीन अब मुकम्मल तौर पर भारत और ताइवान में तबाही के तनाजुर में सामने आ सकता है।